بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 8 فروری کو تحریک انصاف نے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے ہڑتال کرنی ہے، پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال، سب کچھ بند کرنا ہے۔ لیکن ہم آپ کے لیے بڑی خبر لے کر آئے ہیں کہ اس سب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جی ہاں، یہ بریکنگ نیوز ہے، بڑی خبر ہے، اور 8 فروری کی تیاریاں اپنی جگہ جاری رہیں گی، موبلائزیشن جاری رہے گی۔ جس طرح آپ سہیل آفریدی کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، ان کو پذیرائی مل رہی ہے، جس طرح کا استقبال ہو رہا ہے، ریکارڈ بن رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، جس طرح سے لوگوں نے ویلکم کیا ہے، لوگوں کا جمع غفیر تھا، کہا جا رہا ہے جی بالکل سمندر امڑ آیا، واقعی ایسا تھا۔ سڑکوں پر، بازاروں میں رش ہی رش تھا۔ یہ ایک پریشر بلڈ کر رہا ہے، پریشر بلڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک خفیہ ملاقات کا قصہ ہے، اسی بارے میں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، جس کی باتیں اب آپ کو آگے نظر آئیں گی۔ ابھی آپ دیکھیں، سہیل آفریدی پنجاب، سندھ گئے اور دونوں حکومتوں کو ایکسپوز کر دیا۔ اتنا دباؤ تھا سہیل آفریدی کا۔ اس کے بعد اب دیکھیے کس طرح کا ایکشن ہوا ہے۔ حیدرآباد آفس بند کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو ویسے ہی بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، اور اب عوام بھی تنگ آگے ہوئے ہیں۔ ابھی جو اتنا خوفناک حادثہ ہوا ہے کراچی میں، گل پلازا میں آگ لگی اور اس پر قابو ہی نہیں پایا جا سکا، وہ تو جس طرح سارا کچھ جل گیا تو آگ پھر خود ہی بجھ گئی، جلنے کے لیے باقی کا بچا تھا، راکھ ہی بن گیا پورا پلازا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، لوگ چیخ رہے ہیں۔ تو یہ تو گورننس کا حال ہے۔ اتنی بری گورننس، دنیا میں بدترین شہر جب بھی فہرست بنتی ہے تو کراچی اس میں نظر آتا ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے اب تک ہے، آپ سوچئے ذرا، 17 سال ہو گئے ہیں، 17 سال، اور کتنی حکومت چاہیے؟ 17 سال۔ ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے، یہاں تو 5 سال ہوتے ہیں، آپ نے کارکردگی دکھانی ہے، 17 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ حال ہے۔ اور دونوں اکٹھے ہیں، نون لیگ بھی اس میں پیپلز پارٹی سے آگے ہے۔ دونوں مل کر کتنے عرصے سے چل رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، ہیں تو اکٹھے ہی، ویسے بیانات کی حد تک تھا پہلے بھی اپوزیشن، اور اب تو پچھلے 4 سال سے اکٹھے ہیں۔ کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں جو دکھائی نہیں جا سکتی، لیکن میں آپ کو سنواؤں گا کس طرح وہاں پر خواتین رو رہی ہیں۔ ایک ماں فریاد کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا اندر ہے، اس کو بچا لیا جائے۔ کہہ رہے ہیں جی کہاں ہے مرزا وہاب، کدھر ہے، اور یہ سب بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جو پلازے کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹے بعد یہاں پر لوگ آئے۔ یہ تو صورتحال رہی ہے۔ تو یہ گورننس کا حال ہے۔ تو پھر کیوں نہ لوگ کہیں کہ جی اس نظام نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور پھر اپوزیشن کی طرف لوگ کیوں نہ دیکھیں، جس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک طرح سے پابندی ہی ہے تحریک انصاف پر۔ مگر اس سب کے بعد اب جو اکنامک چیلنجز نظر آ رہے ہیں، معاشی چیلنجز نظر آ رہے ہیں، اس پر ہاتھ کھڑے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ بس حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ اس لیے اب شہباز شریف صاحب بھاگے بھاگے IMF جا رہے ہیں۔ IMF کے پاس پھر منت ترلا کرنے میں تو شیر ہے، خوشامد کرنے میں تو شیر ہے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس میں واقعی ونڈر بوائے کا ونڈرفل بوائے ہے، بلکہ سپر مین ہے، ایسی خوشامد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اب شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، IMF سے کہیں گے جی ہمیں کچھ ریلیف دے دیا جائے، ہم انڈسٹری کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ نے ہمیشہ ہمیں ریلیف دیا ہے، حکومت کے ریلیف ہے، حکومت کے لوگوں کے لیے ریلیف ہم خود ہی بنا چکے ہیں، تنخواہیں بڑھا چکے ہیں، اب ہمیں انڈسٹری کے لیے ریلیف چاہیے۔ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو خفیہ رابطے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اتنی اہم شخصیت ہے، وزیر، اور یہ وہ وزیر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بلکہ یہ جملے بڑے دلچسپ ہیں کہ وہ شہباز شریف کو رپورٹ نہیں کرتے، شہباز شریف ان کو رپورٹ کرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے، ایسے زبردست وزیر ہیں۔ اور یہ بھی کہہ لیں چلیں آپ کے نون لیگ سے تعلق بھی نہیں، یوں بھی کہہ لیں آپ، تو اب اور اس سے زیادہ کیا واضح بات ہو۔ طاقتور ترین وزیر، بلکہ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ ونڈر بوائے وہی ہیں۔ شہباز شریف کو ہٹا کر جس ونڈر بوائے کی بات ہو رہی ہے وہ وہی ہیں۔ یعنی سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھا تھا اس کے بعد تھرتھلی مچ گئی تھی، سارے پروگرام، ساری بحث اسی طرف ہونے لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے جب لکھا کہ یہ سونا ہے شہباز شریف صاحب، لیکن اب ہیرے کی تلاش ہے، تو بعض لوگوں نے پھر اس کا مطلب یہ نکالا کہ ہیرا وہی ہے، کہ ہر جگہ وہ فٹ ہو جاتے ہیں، جہاں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو وہ جاتے ہیں، چیزیں سلجھا دیتے ہیں۔ تو اب وہ ونڈر بوائے، اب جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں، طاقتور ترین وزیر، انہوں نے رابطہ کیا ہے تحریک انصاف کی اہم ترین شخصیت سے، اور
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رابطہ تحریک انصاف کے کہنے پر یا اس اہم شخصیت کے کہنے پر نہیں ہوا جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ وزیر صاحب کی خواہش پر یہ رابطہ ہوا ہے۔ اب خبر ہے یہاں تک، ٹھیک ہے جی، یہ بات صدیق جان صاحب نے کہی ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، جو ہم آپ کو اپنے ذرائع سے خبر دے چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہیں، یوں سمجھیے آپ، اور سنجیدہ ہیں، اور سڑکوں پر آنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ سیاست میں تو کوئی بات حرف آخر نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال ابھی تک یہ انفارمیشن ہے، تیاریاں چلتی رہیں گی اور ظاہر ہے کہ یہ پریشر بننا ہے۔ اب اس کی دلیل اگر آپ مانگیں، یہ تو میں نے آپ کو خبر شیئر کر دی ہے اور بتا بھی دیا ہے، ایک خبر کا حوالہ بھی بتا دیا ہے، اس کی دلیل بھی سن لیجئے۔ جب سہیل آفریدی لاہور آئے تھے تو آپ کو یاد ہے سہیل آفریدی نے کیا کہا تھا؟ ان سے سوال ہوا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یار کچھ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں ہوئیں، تو محمود اچکزئی نے کہا جی کہ جو خفیہ ہمارے رابطے ہیں ہم آپ کو تھوڑی بتائیں گے، ہم اتنے سادہ نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے سہیل آفریدی یہ کہہ گئے تھے کہ جی ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے، جب کوئی ٹکراؤ یا اس طرح کی بات ہو کہ ٹکراؤ نہیں، کچھ نہیں، یہ تو بات ہے کہ ہم تو مفاہمت ہی چاہتے ہیں، لیکن مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ تو اس پریشر کا اصل مقصد یہ ہے کہ پھر مفاہمت کی طرف جایا جائے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور بڑے عرصے کے بعد ان کو یہ سہولت مل سکی یا اتنی مہلت یا یہ نوبت بھی آ سکی کہ وہ بھی کچھ بات کر سکیں کہیں پیشی پر آتے جاتے ہوئے۔ تو یہ بات ہے مفاہمت کی۔ اب دیکھیے تحریک انصاف کے خلاف بہت یہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ تو فوج کے خلاف ہیں، یہ تو فوج کے خلاف ہیں۔ اب ایک ویڈیو آ گئی ہے سامنے، بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ یہ ایبٹ آباد فوارہ چوک کی ویڈیو ہے، جس میں پی ٹی آئی کارکنان نے فوجی جوانوں کو دیکھا جو ٹرک میں جا رہے تھے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور والہانہ طور پر آپ دیکھیے کارکنوں نے کیا کیا کہ آرمی کے ٹرک پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے لگے اور نعرے بھی لگائے، پھر فوجی جوانوں نے وکٹری کا نشان بھی بنایا۔ اب کہا جاتا ہے جی ہو دہشت گردی کے خلاف سوچ، یہ فلاں، یہ بھائی پوری قوم اکٹھی ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک نہیں کئی دفعہ بیان ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ تو اب یہ مناظر، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی جماعت تھوڑی سی بھی اس طرح سے فوج کے خلاف ہو تو کہیں نہ کہیں کئی بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں تو کارکنوں میں اس چیز کا اظہار ہو جائے گا، وہ گزرتے کوئی ایسا اشارہ کریں گے، کچھ تو کریں گے۔ یہاں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور اس کا جواب بھی محبت سے دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے مخالفین جو دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، ان کے لیے تو یہ خبر اچھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، یہ ثبوت ہے، یہ ویڈیو ہے اور سب کے سامنے ہے، یہ تو اب حقیقت ہے۔ اس نظام کا حال یہ ہے کہ سرکاری قدم کی ترسیل میں تاخیر، آٹا مزید مہنگے ہونے کا خدشہ ہے، یہ فلاور ملز کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہاں بنیادی چیزیں نہیں مل رہی، لوگ آگ میں جل کر مر رہے ہیں، خوراک کا بحران یہاں پر آ رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو صرف ایک خاتون کا سنوا دیتا ہوں، ایک لڑکی کا، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے باپ کی ساری کمائی یہاں لٹ گئی۔ یہ یہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہاں ان کی گورنمنٹ؟ ابھی تک باہر نہیں دکھے، تم لوگ بولتے ہو بھٹو کھپے تو آؤ نا، لوگوں کا نقصان پورا کرو۔ کراچی جو معافی مانگنے آ جائے گا، ہمارے باپ کی جمع پونجی لٹ گئی، ہمارے باپ کی آخری نشانی تھی، کبھی بھی آگ نہیں لگی۔ یہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں کبھی ہاں آگ نہیں لگی، یہ سازش ہے۔ ظاہر دکھ میں تکلیف میں لوگ یہ سب کہیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک والدہ رو رہی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ یہ سب ہوا ہے جی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، یہ ان کی گورننس کا حال ہے۔ اب حل کیا ہے؟ حل کے بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمد زبیر عمر نے کہا ہے، سال 2024 کے انتخابات ناقابل قبول ہیں، اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے، ایک غیر جانبدار عبوری سیٹ اپ آئے اور پھر شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ قید میں موجود نے ایک مثال قائم کر دی ہے، اب ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ اس جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ سابق گورنر سندھ ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما رہے ہیں، ان کو ساری باتوں کا پتہ بھی ہے، کیا حالات ہیں، کیا گیم چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی 8 فروری سے پہلے بہت کچھ ہوگا، بہت سے سرپرائزز مل سکتے ہیں۔ جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان میں کیا کچھ تحریک انصاف حاصل کر پاتی ہے، اور 8 فروری کو ہڑتال اگر ختم کی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا کامیابیاں تحریک انصاف کو ملتی ہیں۔ اللہ حافظ۔